أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ سورہ حامیم السجدہ، آیات 16 سے 18۔ اہل مکہ کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی گئی۔ جب انہوں نے انکار کیا تو انہیں تاریخی حوالے پیش کیے گئے۔ آیت نمبر 15 میں یہ بات جانی کہ عاد کا معاملہ یوں ہوا کہ انہوں نے زمین میں بغیر کسی حق کے گھمنڈ کیا اور بولے کہ ہم سے بڑھ کر طاقت میں کون ہے۔ انہیں یہ جواب دیا گیا کہ کیا انہوں نے اس بات پہ غور نہیں کیا کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ زور آور ہے، طاقت والا ہے، اور عاد والے ہماری نشانیوں کا انکار ہی کرتے رہے۔ وہ اپنی قوت پہ نازاں تھے، گھمنڈ اور تکذیب کی راہ اختیار کی۔ نتیجہ بیان کیا جا رہا ہے، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ، پس بھیج دی ہم نے ان پر، ریحًا صرصراً، تیز ہوا۔ ریحًا صرصراً سے مراد وہ باد تند ہے جو عرب میں شدید سردیوں کے زمانے میں شمال سے چلتی تھی، جس کے ساتھ سرما کے بادل بھی ہوتے تھے اور گرج چمک بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر تیز طوفان بھیجا، فی ایام نحسات، چند منحوس دنوں میں۔ ایام نحسات سخت سردی کے ان دنوں کو بھی کہا جاتا ہے جن میں سردی کی شدت کے سبب سے ہر چیز پر اداسی چھا جاتی ہے، تردگی، خشکی اور ایک قسم کی نحوست چھائی ہوئی ہوتی ہے۔ سردی کی شدت کی وجہ سے کوئی بھی کام کرنے سے انسان عاری ہوتا ہے۔ اس قوم کو غرور ہی اسی بات پر تھا کہ من اشد منا قوتاً، بھلا ہم سے طاقتور کون ہو سکتا ہے۔ تو جن دنوں میں ان لوگوں پر عذاب مسلط کیا گیا، دن رات مسلسل ان پر ہوا چلتی رہی، یہ عذاب کے دن تھے، ان کے لیے منحوس تھے۔ یہ عذاب ان پر مسلط کیا گیا، لنذیقہم، تاکہ ہم چکھائیں انہیں، عذاب الخزی، رسوائی والا عذاب، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، اس دنیا میں بھی ان پر عذاب مسلط کر دیا گیا، ولعذاب الآخرۃ، اور یقیناً آخرت کا عذاب، اخزا، زیادہ رسوا کن ہے، کہ دنیا میں بھی ان کا انجام بد ہوا اور آخرت میں بھی ان کا انجام بدترین ہوگا۔ وہم لا ینصرون، اور ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ دنیا میں ان کو اپنی طاقت پہ بڑا ناز تھا، یا ان دیوی دیوتاؤں پہ بڑا ناز تھا جن کی یہ پرستش کرتے تھے۔ ان کو کوئی بچانے والا نہ ہوگا، نہ دنیا میں ان کے کوئی کام آیا، نہ ہی آخرت میں ان کے کوئی کام آئے گا۔ لا ینصرون، مدد نہیں کیے جائیں گے۔ وَأَمَّا ثَمُودُ، رہی قوم سمود، قوم سمود کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ فَهَدَيْنَاهُمْ، پس ہم نے انہیں ہدایت کی راہ دکھائی۔ حضرت صالح کو مبعوث کیا، وہ اپنی قوم کی رہنمائی کرتے رہے، انہیں شرک سے منع کرتے رہے، صراط مستقیم کی طرف دعوت دیتے رہے، لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے رہے۔ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى، پس انہوں نے پسند کیا، ترجیح دی اندھے پن کو، علی الہدی، ہدایت پر۔ جس گمراہی پر وہ گامزن تھے اسی پر وہ جمے رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہے، راہ حق سمجھاتے رہے، لیکن قوم کی اکثریت نے گمراہی کی راہ کو اپنایا۔ یہ وہی قوم ہے جنہوں نے حضرت صالح سے اونٹنی کا مطالبہ بھی کیا تھا، معجزے ظاہر ہوئے، لیکن انہوں نے ایمان لانے کے بجائے اس اونٹنی کو بھی قتل کر دیا۔
حضرت صالح علیہ السلام اور اہل ایمان کو قتل کرنے کے منصوبے بنانے لگے۔ فاخذتہم، بس آ پکڑا انہیں بھی، صاعقۃ العذاب، عذاب کی کڑک نے، عذاب الہونی، الہون یہاں عذاب کی صفت بیان کی گئی ہے، رسوا کرنے والا عذاب، ذلت والے عذاب نے انہیں آ دبوچا۔ اور یہ مبتلا عذاب کیوں ہوئے؟ بما کانوا یکسبون، اپنے اعمال کی پاداش میں، جو یہ عمل کر رہے تھے انہی کے اعمال کی وجہ سے ان پر یہ عذاب مسلط کیا گیا۔ تو قوم عاد اور قوم سمود، ان دونوں کی مثال اس لیے پیش کی گئی ہے کہ ان کی بستیاں مکہ والوں سے قریب تھیں، ان کی گزرگاہوں پر تھیں، ان کو ان کا علم تھا۔ یہ دونوں قومیں اپنی قوت کے لحاظ سے، طاقت کے لحاظ سے، مال و متاع اور ترقی کے لحاظ سے قریش مکہ سے بہت آگے تھے، لیکن جب انہوں نے پیغمبروں کی بات نہ مانی تو بالآخر مبتلا عذاب ہوئے۔ یہی بات اہل مکہ کو بھی سمجھائی جا رہی ہے کہ اگر تم بھی حضور علیہ السلام پر ایمان نہیں لاؤ گے، قرآن پر ایمان نہیں لاؤ گے، وحدانیت کا اقرار نہیں کرو گے، آخرت کو نہیں مانو گے، تو تمہارا حال بھی ویسا ہی ہوگا جیسا کہ پچھلوں کا ہو چکا ہے۔ وَنَجَّيْنَا، اور ہم نے نجات دے دی، الَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے۔ کہ قوم عاد میں سے جو لوگ حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے، ہدایت کی راہ اختیار کی، قوم سمود میں سے جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے، راہ ہدایت پر چلے، ایسے سارے اہل ایمان کو ہم نے بچا لیا۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ ڈرنے والے تھے، تقوی اختیار کرنے والے تھے۔ تو جن کے دل میں بھی اللہ کا ڈر ہے، تقوی کی زندگی گزاریں گے، اللہ تعالیٰ ایسے اہل ایمان کا ہمیشہ حامی و ناصر رہے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی پرہیزگاری نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون۔ سورہ حامیم السجدہ، آیات 19 سے 22۔ پچھلی آیات میں یہ بات جانی کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے، کتابوں اور انبیاء کی تکذیب کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی رسوا کن عذاب ہے، اور آخرت کی رسوائی اس سے بھی بڑھ کر ہوگی۔ قوم عاد اور سمود پر دنیا میں جو عذاب آئے ان کا تذکرہ کر دیا گیا، اب آخرت کے عذاب کی بات کی جا رہی ہے۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ، اور جس دن جمع کر دیے جائیں گے، اعداء اللہ، اللہ کے دشمن، عدو کی جمع اعداء، اللہ کے دشمن، الی النار، آگ کی طرف، جہنم کی طرف جانے کو خوشی سے کوئی بھی تیار نہیں ہوگا۔ گلے میں توق، پیروں میں زنجیریں ڈال کے گھسیٹا جائے گا، جہنم کے پاس جمع کر دیا جائے گا۔ فَهُمْ يُوزَعُونَ، پس ان کی درجہ بندی ہوگی، انہیں تقسیم کر دیا جائے گا، جرائم کے اعتبار سے الگ الگ کر دیے جائیں گے۔ حتیٰ، یہاں تک کہ اذا ما جاؤوها، جب وہ اس کے پاس آ جائیں گے، یعنی جہنم کے پاس پہنچ جائیں گے، شاہد علیہم، گواہی دیں گے ان کے خلاف، سمعہم، ان کے کان، وابصارہم، ان کی آنکھیں، وجلودہم، اور ان کی جلدیں، ان کے جسم،
بما کانوا یعملون، جو وہ عمل کر رہے تھے۔ دوزخ کے پاس اکٹھے کر دیے جانے کے بعد ان کے جرائم کو بیان کرنے کے لیے ان کے اپنے ہی اعضاء گواہی دیں گے۔ کان نے جو کچھ سنا ہے، آنکھ نے جو کچھ دیکھا ہے، باقی اعضاء نے بھی جو اعمال کیے ہیں۔ جلود جلد سے ہے، یہ چمڑے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، رونگٹوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ انسان کے جسم کا رواں رواں گواہی دے رہا ہوگا، زندگی کی آپ بیتی بیان کر رہے ہوں گے۔ جب یہ اللہ کے دشمن، یہ اہل جہنم یہ حال دیکھیں گے کہ اپنے ہی کان، اپنی ہی آنکھیں، اپنے ہی اعضاء ان کے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ وقالوا، وہ کہیں گے، لجلودہم، اپنی جلدوں سے، لما شہدتم علینا، تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ قالوا، وہ جواب میں کہیں گے، انطقنا اللہ، بلوایا ہے ہم سے اللہ تعالیٰ نے، الذی، جس نے، انطقا، بلوایا ہے، گویا کیا ہے، قوت گویائی دی ہے، کل شیء، ہر چیز کو۔ آج اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم سے کان گواہی دے رہے ہیں، اللہ کے حکم سے آنکھیں گواہی دے رہی ہیں، اللہ کے حکم کے پابند ہیں یہ۔ اللہ کے حکم سے انسان کے جلد، اور جلد کہہ کر باقی اعضاء مراد لے لیے گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت گویائی عطا فرمائی ہے۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ، اور وہ اللہ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا تھا، اول مرہ، پہلی بار، وَإِلَيْهِ، اور اسی اللہ کی طرف، ترجعون، تم لوٹائے جا رہے ہو۔ تمام کے تمام انسانوں نے لوٹ کر بھی اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ تو روز قیامت انسان کے خلاف گواہی دینے والی بہت سی چیزیں ہوں گی، جس طرح سورہ زلزال میں بھی فرمایا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، کہ روز قیامت زمین بھی اپنا بوجھ نکال دے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا ہے۔ یومئذ، اس دن، تحدث اخبارها، وہ اپنی خبریں بیان کر دے گی، ساری رپورٹیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دے گی زمین۔ اسی طرح روز قیامت انسان کے حلق سے ایک طائرہ نکالا جائے گا جو اس کی ساری زندگی کی خبریں نشر کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے روز قیامت کے لیے گواہیوں کا ایک ایسا نظام اور سسٹم وضع کر رکھا ہے جس میں ذرے ذرے کا حساب رکھا جا رہا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کی ہے وہ اسے دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ اور پھر خاص طور پر اس جگہ میں آنکھ، کان اور جلد کا ذکر فرمانے کے بعد فرمایا، وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ، اور نہیں تھے تم ستر پوشی کرنے والے، ان یشہد علیکم، کہ یہ گواہی دیں گے تمہارے خلاف، سمعکم، تمہارے کان، ولا ابصارکم، اور نہ تمہاری آنکھیں، ولا جلودکم، اور نہ تمہاری جلدیں۔ کہ انسان تنہائی میں جب گناہ کرتا ہے وہ اس بات کی کوشش تو کرتا ہے کہ مجھے کوئی نہ دیکھے، لیکن اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میری اپنی خود آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ اس نے ہر کسی سے پردہ کر لیا ہے، سب سے الگ ہو کر بیٹھ گیا ہے، لیکن جن آنکھوں سے اس برائی کو دیکھ رہا ہے یہ آنکھیں ہی اس کے خلاف گواہی دیں گی۔ جن کانوں سے یہ برائی سن رہا ہے یہ کان ہی اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ تستترون، یہ ستر سے لفظ ہے کہ باقی دنیا سے تو ستر پوشی کر لیتے تھے لیکن اپنے ان اعضاء سے تم غافل رہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہی کو تمہارے خلاف گواہ بنا دیا ہے۔ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ، بلکہ تم نے تو یہ گمان کر رکھا تھا، ان اللہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ، لا یعلم، نہیں جانتا، کثیراً، بہت سا، مما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو۔ کہ تمہارے گمان میں تو یہ بات آئی ہوئی تھی کہ شاید تمہارے بہت سے اعمال کا تو اللہ کو بھی پتہ نہیں ہے۔ اعضاء کی گواہی کا اندیشہ تو دور کی بات، تمہاری نہ سمجھی تو یہ تھی کہ تم سمجھ بیٹھے تھے، اللہ کے بارے میں بھی تم یہ گمان کر بیٹھے تھے کہ تمہارے بہت سے اعمال سے اللہ بھی بے خبر ہے۔ قرآن مجید بڑی روشن کتاب ہے، انسان کا کوئی بھی لمحہ، کوئی بھی عمل
اللہ کے علم سے باہر نہیں۔ اور انسان اگر چاہتا ہے کہ اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام الستار ہے۔ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اے اللہ تو ہمیں ستر پوشی عطا فرما۔ وہ ستار العیوب ہے، عیبوں کو چھپانے والا ہے، غفار الذنوب ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اور مطلوب یہ ہے انسان سے جب بھی اس سے خطا ہو جائے، غلطی یہ ہو جائے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ اور اسی طرح جو شخص چاہتا ہے کہ روز قیامت اس کی پردہ پوشی کی جائے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص دنیا میں لوگوں کی ستر پوشی کرے گا، لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا، روز قیامت اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے گناہوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامل ایمان نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔